मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। नबी की जिंदगी शुरू से। इस सीरीज द मोहम्मद के जरिए मेरी कोशिश है कि इस्लामिक नबी मोहम्मद की जिंदगी की पूरी सच्चाई आपके सामने लाई जाए, इस्लामिक किताबों से ही। खदीजा से शादी के बाद नबी की जिंदगी में आगे क्या हुआ वो समझेंगे और देखेंगे कि कैसे खुदा ने जगह जगह बेचारे नबी के साथ धोखे किए और कभी मदद के लिए सामने नहीं आया, चाहे वो मदद अल्लाह की पसंदीदा इबादतगाह काबे के लिए हो या खुदा के प्यारे पैगंबर की इज्जत उतरने से बचाने की हो। आज के एपिसोड से हमें पता चलता है कि अल्लाह के नबी के लिए बेतहाशा मोहब्बत एक कोरी कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से कि किस तरह बचपन से ही प्यार के लिए तरसे और जवानी से ही पैसे के लिए तरसे नबी को अचानक ही सब कुछ खदीजा के जरिए मिल जाता है। खदीजा न सिर्फ उनकी फाइनेंशियल जिम्मेदारी उठाती है बल्कि उनको उनकी दिमागी बीमारियों की वजह से आए दिन दिखने वाली अजीब चीजों का एक अलग ही मतलब उनको समझाती है और उन्हें खुदा के नबी होने का एहसास करवाती है, जिसके लिए वो अपने भाई वर्का बिन नौफाल की मदद भी लेती है। खदीजा से शादी के बाद नबी की जिंदगी अब बेहतर हो चली थी। चाचा अबू तालिब के बार बार काम ना करने के ताने मारना भी बंद हो चुका था, क्योंकि मोहम्मद अब मक्का की सबसे अमीर औरत के शौहर थे। नबी ने खदीजा से शादी से पहले यमन, बसरा और सीरिया में खदीजा के लिए 3 बार तिजारत की थी, लेकिन शादी के बाद किसी तिजारत का जिक्र नहीं मिलता। शादी के बाद खदीजा नबी को संभालने में खो जाती हैं और नबी ने भी खदीजा के जमे जमाए बिजनेस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि ये अपनी बीमारी में अपनी सपनों की दुनिया में ही रहते थे, जिसके नतीजे में खदीजा का कारोबार धीरे धीरे ठप होने लगा। नबी अपने चाचा के घर जैसी जिंदगी ही जीते थे और कोई काम नहीं करते थे, और करते भी थे तो वो काम जिसने दुनिया को कभी कुछ नहीं दिया, यानी खुदा की इबादतगाह काबे की देखभाल, जो खुद ना वो कर पाए और ना ही उनका अल्लाह। जब ये 35 साल के हुए थे तब इनकी जिंदगी से ये वाक्य मिलता है। काबे की तामीर यानी मरम्मत। ये बात नबूवत से पहले की है, जिस वक्त काबा पूरी तरह से तबाह हो गया था। काबे के साथ इस तरह का हादसा कोई नई बात नहीं। अल्लाह का ये घर दुनिया का इकलौता ऐसा घर है जिसकी शायद अब तक सबसे ज्यादा बेहुरमती हुई है, और अल्लाह हर बार अपना घर बचाने में नाकाम रहा। पहले जानते हैं काबे के बारे में। इस्लामिस्ट की माने तो कहा जाता है कि अल्लाह ने जब सबसे पहले इंसान आदम को बनाया तो इसे इसके गुनाह की वजह से जन्नत से निकालकर जमीन पर भिजवा दिया। इसकी बीवी हव्वा को अरब में और आदम को हिंदुस्तान में भेजा, और इसके बाद अल्लाह ने आदम को हुक्म दिया कि वो अरब जाकर वहां अल्लाह के घर को तामीर करे, यानी कि बनाए। इस तरह जमीन पर सबसे पहला घर काबा बना। इसके बाद नबी इब्राहिम के जमाने में इसे दोबारा से तामीर किया गया और इस वक्त इसे पक्का बनाया गया। ये इस्लामिक कहानियां छोड़ दी जाएं तो असल में काबा कुछ और नहीं बल्कि अरब के बुत परस्तों का मंदिर था, जिसमें ये लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। अब क्योंकि अरब के लोगों को इस्लाम को अब्राहमिक रिलीजन से जोड़ना था, इसलिए इसकी कहानी इब्राहिम और उसके बेटे इस्माइल से जोड़ दी गई। खैर, अब देखते हैं नबी की जिंदगी में नबूवत मिलने से पहले काबे की तामीर का वाकया। काबे की मरम्मत। जैसा कि पिछले एपिसोड में भी हमने जाना कि काबे की देखभाल का जिम्मा मोहम्मद के दादा अब्दुल मुत्तलिब का था, लेकिन उनकी मौत के बाद ये जिम्मेदारी मोहम्मद को पालने की जिम्मेदारी के साथ मोहम्मद के चाचा अबू तालिब के पास आ गई थी। जिस वक्त हजरत मोहम्मद की उम्र करीब 35 साल की हुई, यानी इनकी नबूवत मिलने से 5 साल पहले का वाकया है कि उस वक्त मक्का शहर में एक खतरनाक वाकया पेश आया। कहा जाता है कि उस वक्त मक्का शहर में एक जबरदस्त बारिश हुई और जिससे मक्का शहर में एक बड़ा सैलाब आ गया, और फिर जिससे शहर की बहुत सारी इमारतें भी टूट गईं। अब क्योंकि काबा वहां के बुत परस्तों का सबसे बड़ा मंदिर था, जो कि मक्का शहर के बीच में था, और इसके चारों तरफ कई सारी पहाड़ियां थी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा सैलाब आने के बाद काबे की दीवारें भी टूट गईं। कुरैश कबीले वालों को इस बारे में पता था कि अगर मक्का में कोई सैलाब आया तो काबा टूट जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी काबे की दीवारें और काबे का गिलाफ पूरी तरह से जल चुका था, जिसकी वजह से ये पहले ही कमजोर हो चुका था। कुरैश वालों को लगा कि अगर यहाँ कोई सैलाब आया तो काबा बिल्कुल नहीं बचेगा, इसलिए उन्होंने तुरंत काबे के चारों तरफ एक बड़ा सा बांध बना दिया ताकि ये कुदरती आफतों से काबे की हिफाजत कर सकें। मगर ऐसा नहीं हुआ, और जब अगली बार सैलाब आया तो काबा टूट गया। ये सब मक्का की आम इमारतों के साथ हुआ ही हुआ, लगे हाथ अल्लाह के घर के साथ भी यही हुआ। और सिर्फ इतना ही नहीं,
حضرت محمد کی موت کے بعد بھی کعبے پر حملہ کرنے توڑنے والے کئی واقعے کعبے کے ساتھ بہت بار پیش آئے، اور محمد کے مرنے کے بعد بھی کئی بار اسلامی خلیفاؤں نے بھی اپنی خلافت کے فائدے کے لیے کئی بار کعبے کو کھلونوں کی طرح تڑوا دیا، یعنی کعبے کی بے حرمتی کی، جس کا ایک ایگزامپل آپ کو میری سیریز خلافت کا خونی کھیل کے لاسٹ ایپیسوڈ میں ملے گا۔ ان انسانی حرمتوں کے ساتھ ساتھ قدرتی طور پر بھی کعبے کے ساتھ ایسی گھٹنائیں پیش آتی رہیں۔ اس لیے ابابیل کا کعبے کو ہاتھیوں سے بچانے اور نوح کے وقت آئے سونامی پر کعبے کو آسمان میں اٹھا لینے والا واقعہ کتنا سچا ہوگا، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ جو پرانے وقت میں کعبے کو بچا سکتا ہے، وہ دوبارہ کعبے کی حفاظت کرنے سے کیسے چوک گیا۔ یہ واقعات دیکھ کر لگتا ہے کہ یا تو اللہ میاں خود ہی اپنے گھر کی بے حرمتی کروانا چاہتا تھا، یا پھر اللہ تھا ہی نہیں اور پرانے وقت میں لکھی گئی باتیں کہانیوں سے زیادہ کچھ نہیں تھیں۔ خیر، کعبے کے ساتھ ہوئی اس گھٹنا کے بارے میں ہر اسلامک تاریخی کتاب میں لکھا ہے، جیسے کہ سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ جب حضرت محمد کی عمر قریب 35 سال کی ہوئی تو اس وقت مکہ میں ایک زبردست سیلاب آیا۔ قریش قبیلے والوں نے سیلاب کو روکنے کے لیے ایک باندھ بنا رکھا تھا، مگر کیونکہ اس وقت پانی کا زور اتنا زیادہ تھا جس کی وجہ سے سیلاب اس باندھ کو توڑتے ہوئے اس پر سے گزر کے کعبے میں داخل ہو گیا۔ پانی کے بہاؤ کی وجہ سے کعبے کی دیواریں کمزور ہو گئیں اور اس میں شگاف یعنی کعبے کی دیواریں پوری طرح سے ٹوٹ گئیں، اور اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی دیوار پر آگ لگ جانے کی وجہ سے اس کی دیواریں کمزور ہو چکی تھیں۔ اب ذرا یہاں پر دھیان دیں، اس کا واقعہ یوں ہوا تھا کہ ایک دفعہ ایک عورت کعبے کے پاس تھی، اس کی کسی غلطی کی وجہ سے وہاں آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کر کعبے کے پردوں تک پہنچ گئی، جس سے کعبے کے پردے کے ساتھ ساتھ اس کی دیواروں میں بھی آگ لگ گئی، جس سے پورا کعبہ جل گیا۔ اس لیے قریش کے لیے اب اور زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ ان کمزور دیواروں کو اب سیلاب کا پانی بالکل تباہ کر دے گا، اور ایسا ہوا بھی۔ آگ لگنے کے بعد کعبے کی چٹکی دیواریں سیلاب آنے کے بعد پوری طرح ٹوٹ گئیں۔ جب کعبہ ٹوٹ چکا تھا تو اتنا زیادہ ٹوٹ گیا تھا کہ مکہ والوں کو اسے دوبارہ بنانے کی ضرورت پڑی، اور پھر انہوں نے فیصلہ لیا کہ کعبے کو اس کی بنیاد تک کھود کے اسے زیادہ مضبوط بنانے کی کوشش کی جائے۔ کعبے کو دوبارہ سے نئی صورت میں بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ فیصلے میں شامل تھا کہ اس بار اس کی چھت بنائی جائے گی جو کہ ابراہیم کے کعبے میں نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی دیواریں زیادہ بڑی بنائی جائیں گی، اور اس کے دروازے کو بھی پہلے سے اونچا کیا جائے گا تاکہ ہر کوئی شخص کعبے میں داخل نہ ہو سکے، صرف بڑے لوگ یا باقی لوگ صرف اجازت کی بنا پر ہی کعبے میں داخل ہو سکیں۔ یہ سب فیصلہ کرنے کے بعد کعبے کو اس کی بنیاد تک توڑنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ کعبے کی تعمیر پھر سے ہو۔ پہلے تو انہیں کعبے کو توڑنے سے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ کعبہ گر نہ جائے یا ان پر کوئی بجلی نہ گر جائے یا کوئی ابابیل چڑیا نہ آ جائے، لیکن جب ایسا کچھ نہیں ہوا تو دھیرے دھیرے ان لوگوں نے کعبے کو بنیاد تک گرا دیا، اور پھر کعبے کو پھر سے بنانے کے لیے پتھروں اور باقی چیزوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ اور اس کام کے لیے مکہ کے قبیلے والوں نے کعبے کے حصوں کو بنانے میں اپنا اپنا کام بانٹ لیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کعبے کو بنانے کے لیے کسی بھی طرح کی حرام کی کمائی کا استعمال نہیں ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں انہوں نے کس چیز کو حرام کہا۔ سیرت حلبیہ میں آتا ہے، لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کعبے کی بنیاد کو بنانے کے لیے کسی حرام کی کمائی کا استعمال نہیں کریں گے، جیسے سود یعنی بیاج کی کمائی، کسی بد کردار عورت کی کمائی، اور کوئی ناحق یا چوری کیے گئے مال کا استعمال نہیں ہوگا۔ غور کرنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ مکہ کے قریش کے لوگ سود کی کمائی کو حرام کہہ رہے ہیں، یعنی یہ سب چیزیں اسلام کے آنے سے بھی بہت پہلے کی تھیں اور بعد میں انہی رولز کو کاپی کر دیا گیا۔ ایک اور غور کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ یہاں بنیاد الفاظ آیا ہے کہ کعبے کی بنیاد بنانے کے لیے چوری کا مال استعمال نہیں ہوگا، مگر کعبے کی باقی چیزوں کو بنانے کے لیے چوری کی چیزیں استعمال ہو سکتی تھیں، اور ایسا ہوا بھی تھا۔ جی ہاں، سیرت ابن ہشام اور باقی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ روم کا ایک بادشاہ یمن میں ایک بہت بڑا چرچ بنوانے کے لیے لکڑیاں، پتھر اور باقی ضروری چیزیں ایک سمندری جہاز کے ذریعے روم سے یمن کی اور بھجوا رہا تھا۔ جب یہ جہاز جدہ شہر کے پاس پہنچا تب موسم خراب ہونے کی وجہ سے جہاز کے ساتھ سمندری درگھٹنا ہو جاتی ہے۔ جب اس بارے میں مکہ کے لوگوں کو پتہ چلا تب یہ ترنت جدہ پہنچے اور وہ سارا سامان لے آئے اور پھر اسے کعبے کی تعمیر میں استعمال کر لیا۔ یعنی کعبے کو بنانے کے لیے جو سامان استعمال ہوا ہے وہ ایک گرجا گھر بنانے کے لیے استعمال ہونے والا تھا۔ خیر، اسی طرح سامان کو جمع کیا گیا اور کعبے کی تعمیر کا کام شروع کر دیا گیا۔ تو اس طرح کعبے کو تعمیر کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جا سکے، وہی اللہ جس نے اپنے اس گھر کے لیے کچھ نہیں کیا اور الٹا ایک سیلاب بھیج کر اسے توڑ بھی دیا۔ سب کے سامنے نبی کے کپڑے اترنا۔
آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس وقت مکہ کے لوگ کعبے کا حج ننگے ہو کر کرتے تھے، اور جس میں عورتیں اور آدمی بھی شامل ہوتے تھے۔ یعنی جیسے ایک انسان پیدا ہوا، ٹھیک اسی حالت میں کعبے کی عبادت ہوتی تھی۔ اور اسلام کے آنے کے بعد بھی یہ رسم کئی سالوں تک جاری تھی، اور کئی سارے صحاباؤں نے بھی یہ کام کیا جب تک کہ اس کام سے منع نہ کر دیا گیا۔ یعنی اسلام میں پرانا ہر کام جائز ہے اگر اسے منع نہ کیا جائے۔ اب کیونکہ اس وقت وہاں بنا کپڑوں کے ہی عبادت کرتے تھے، تو کعبے کی تعمیر کے وقت بھی یہ پریکٹس کی جاتی تھی، اور مکہ کے مشرک ہی نہیں بلکہ پیارے نبی نے بھی ایسا کیا۔ جس وقت قریش کے لوگ کعبے کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے، تو ان کے ساتھ حضرت محمد بھی پتھر ڈھونے میں شریک تھے۔ سیرت حلبیہ اور بخاری کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ کعبے کی تعمیر شروع ہوتے وقت حضرت محمد اور ان کے چاچا جن کا نام عباس تھا، یہ دونوں بھی کعبے کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھونے لگے۔ اس وقت یہ پتھر اپنے کندھوں پر رکھ کر لا رہے تھے، جس وجہ سے شاید انہیں پرابلم ہو رہی تھی۔ اس لیے ان کے چچا عباس نے ان کو مشورہ دیا اور کہا کہ پتھر رکھنے کے لیے اپنی تہمت کو اتار کے اپنی گردن پر رکھ لو، جس سے تمہیں پتھر ڈھونے میں سہولیت ہو جائے، جیسا کہ باقی لوگ بھی کر رہے تھے۔ یعنی ننگے بدن کعبے کی تعمیر کے لیے پتھروں کو جمع کیا جا رہا تھا۔ آگے لکھا ہے کہ حضرت عباس کے کہنے پر محمد صاحب نے بھی یہ کام کر دیا، یعنی اپنی تہمت اتار کے اسے گردن کے پاس رکھ لیا۔ مگر اس کے بعد محمد صاحب پر اچانک بے ہوشی چھا گئی، اور پھر یہ چکر کھا کر گر پڑے۔ جب انہیں ہوش آیا تو چلانے لگے کہ میرا تہمت کہاں ہے۔ اسی کے ساتھ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت یہ بے ہوش ہو کر گرے، اس کے بعد آئندہ انہیں کبھی ننگا نہیں دیکھا گیا۔ تو یہ تھا نبی کی زندگی کے نبوت ملنے سے پہلے کا قصہ۔ 1400 سال پہلے عرب کے ایک چھوٹے سے قبیلے کے ایک انسان کا قصہ، جس میں خدائی فطرتیں ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آتی۔ دھوپ سے نبی کو بچاتے ہوئے بادل جیسی روحانی باتیں دکھائی دیتی ہیں، لیکن یہ خدائی محبت ان کی زندگی کے دوسرے حصوں میں کیوں نہیں دکھتی؟ پرانی کہانیوں میں ابابیل کا کعبے کو ہاتھیوں سے بچانے کا قصہ دکھتا ہے، لیکن نبی کی زندگی میں اور بعد میں ایسا کچھ بھی کیوں نہیں ہوتا؟ ان سب کا ایک ہی جواب ہے: جھوٹ اور مکاری۔ لکھنے والے نے ہر جگہ جھوٹ لکھا ہوتا تو بات نہیں بن پاتی، ہر جگہ سچ لکھا ہوتا تو بھی بات نہ بن پاتی۔ اس لیے سہارا لیا گیا کچھ جھوٹ اور کچھ سچ کا، اور بنا دیا گیا باقی مذہبوں کی طرح ایک اور مذہب، تاکہ انسانیت کو طاق پر رکھ کر کچھ لوگوں کے لیے مال و دولت اور غلاموں کا انتظام کیا جا سکے۔ بنے رہیے سیریز کے ساتھ اور دیکھتے رہیے مذہبوں کے نام پر انسانی فطرتوں کا پردہ فاش ہوتے ہوئے۔ کون تھے وہ شروعاتی مسلم جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور قبول کرنے کے پیچھے آخر کیا کارن تھا؟ نبی کی زندگی بیان کرتی اس سیریز کا یہ 7واں ایپیسوڈ ہے، جہاں محمد اب اپنے بچپن کے دکھوں سے نکل کر ایک نبی بننے کی راہ پر چل پڑے تھے۔ دماغی بیماری کی وجہ سے دکھنے والی عجیب چیزیں اب فرشتے کا روپ لے چکی تھیں، اور محمد اب اپنے ہر وقت کے ڈر کے ساتھ ساتھ اپنے شروعاتی اللہ یعنی ورقہ بن نوفال کی موت کے صدمے سے بھی باہر آ چکے تھے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے کہ کیسے محمد نے اپنے سب سے پہلے فالوورز بنائے، اور آخر کیا وجہ تھی ان لوگوں کے اسلام قبول کرنے کی۔ تو بنے رہیے ویڈیو کا آخر تک، اور شروع کرتے ہیں انسانیت کے نام سے، کہ کس طرح خدیجہ کے بار بار کہنے پر حضرت محمد نے آخرکار یہ بات ایکسیپٹ کر ہی لی تھی کہ ہاں اب وہ اللہ کے نبی ہیں، اور پھر خدیجہ کی مدد سے محمد نے اپنے اس نئے مذہب کو مکہ میں پھیلانے کا کام شروع کر دیا۔ 40 سال کی عمر میں خود کو نبی ڈکلیئر کرنے کے بعد محمد نے نبوت کے شروعاتی 3 سالوں تک خفیہ طور سے اسلام کو پھیلانے کا کام شروع کیا، اور پھر ان 3 سالوں کے بعد انہوں نے اعلانیہ اپنی نبوت کو سب کے سامنے ظاہر کیا تھا اور کھل کر اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی تھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح رسول اللہ نے یہ کام انجام دیا۔ اسلام کی دعوت۔ آخرکار اپنی زندگی کے 40 سال برباد کرنے کے بعد حضرت محمد نے خود کو نبی چن لیا تھا، مگر خود کو خدا کا بھیجا ہوا نبی چن لینے کے بعد بھی محمد کا اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ جی ہاں، نبوت کے بعد محمد اب خود تو نبی بن چکے تھے، اور یہ باقیوں سے بھی امید رکھتے تھے کہ نہ کیول وہ لوگ بھی انہیں نبی مان لیں، بلکہ اپنے پرانے مذہب کو چھوڑ کر ان کا مذہب ایکسیپٹ کر لیں۔ محمد لوگوں کو ان کے مذہب سے بہکانا بھی چاہتے تھے، اور ان کے پاس اس کے بدلے میں انہیں دینے کے لیے کچھ خاص بھی نہیں تھا۔ اس لیے محمد نے سہارا لیا عرب کے صرف ایک پرٹیکولر سیکٹ کا،
जहां अब कॉन्सेप्ट आता है मूर्तियों के बजाय सिर्फ एक खुदा की इबादत करने का। हालांकि ये तरीका भी अरब के यहूदी लोग पहले से ही फॉलो कर रहे थे, और साथ ही साथ अरब में बहुत से ऐसे लोग पैगन्स के ऐसे फिरकों से ताल्लुक रखते थे जो सिर्फ एक खुदा की ही इबादत करते थे। खदीजा पैगन्स के इसी हनाफी सेक्ट से ताल्लुक रखती थी, जहां मूर्तियों की कोई इबादत नहीं होती थी। अब क्योंकि खदीजा ने ही मोहम्मद को इन्फ्लुएंस किया था और नबी बनने पर मजबूर किया था, इसलिए उसके बनाए गए इस नए मजहब में भी सिर्फ एक ही खुदा की इबादत का कॉन्सेप्ट आ गया। मक्का के मुशरिकों के लिए भी मोहम्मद के नबी होने और मूर्तियों के बजाय सिर्फ अल्लाह की इबादत करने से भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जो पहले ही बहुत सारे खुदाओं में मान रहे थे उन्हें भला मोहम्मद के एक और खुदा जोड़ देने से क्या परेशानी होती, जबकि वहां मूर्तियों को ना पूजने वाला सेक्ट भी पहले से मौजूद था। दरअसल वो मोहम्मदी थे जो लोगों को फोर्स करते थे कि वो अपने माबूदों को छोड़कर उनके माबूद अल्लाह की इबादत करें, और बस इसी पल से इस्लाम की कहानी शुरू होती है। मोहम्मद की जिंदगी का अब एक ही मकसद बन गया कि वह लोगों के पास छुप छुप के जाकर उनसे मिलता, उन्हें डराता और उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहता, और ना कबूल करने पर कयामत के दिन होने वाली दर्दनाक अजाब की धमकियां देता। ये नबूवत के शुरुआती 3 साल थे। पहले तो किसी ने भी मोहम्मद की बातों को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मोहम्मद के पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं था सिवाय धमकियों के। शुरुआती सालों में सिर्फ चंद ही लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया था, और उनकी कहानी जानने के बाद ये बात साफ हो जाती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। शुरुआती सालों में जितने भी लोगों ने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, ये खदीजा के बदौलत ही मुमकिन हो पाया था। तबकात में आता है, नबूवत के शुरुआती 3 सालों में मोहम्मद ने खुफिया तौर पर इस्लाम की दावत दी, जिसकी वजह से खदीजा, अली, अबू बकर और खदीजा के चंद नौकर जो उसके लिए तिजारत का काम करते थे, इन्होंने खदीजा की वजह से इस्लाम कबूल कर लिया। इन ज्यादातर लोगों का इस्लाम कबूल करना खदीजा से अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से ही मुमकिन हो सका। जैसे अबू बकर सिर्फ इस वजह से इस्लाम को कबूल कर लेता है क्योंकि मक्का की सबसे जानी मानी औरत खदीजा ने ऐसा किया था। अबू बकर खदीजा की बहुत रेस्पेक्ट किया करता था, और जब उसने देखा कि खदीजा ने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया तो वो भी आंख बंद करके इस्लाम में दाखिल हो गया, जिसके बाद अबू बकर भी इस्लाम की दावत आगे लोगों को देने लगता है, जिससे कि शुरुआती वक्त में इस्लाम को और फैलने के लिए मदद मिली। जहां खदीजा औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली औरत है, उसी तरह अबू बकर आदमियों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाला बन जाता है। इसी के साथ बच्चों में सबसे पहले इस्लाम अली ने एक्सेप्ट किया था। इसकी कहानी कुछ इस तरह है कि अबू तालिब की कई सारी औलादें थीं, और इस वजह से एक ऐसा वक्त आया कि अबू तालिब पर एक बड़ी आर्थिक तंगी आ गई थी, जिस वजह से अबू तालिब के बाकी रिश्तेदारों ने अबू तालिब की औलादों को गोद ले लिया था ताकि इससे उसकी कुछ मदद हो पाए। जैसा कि पिछले एपिसोड से भी हमें पता चलता है कि अबू तालिब का एहसान पहले ही मोहम्मद पर था, क्योंकि मोहम्मद के माँ बाप और दादा के बाद अबू तालिब ने ही मोहम्मद को पाला था। इसलिए अब खदीजा से शादी के बाद मोहम्मद की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होने के बाद मोहम्मद ने अली को गोद ले लिया। अली उस वक्त एक बच्चा था, और अब क्योंकि अली को गोद ले लिया गया था इसलिए अली ने भी इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि शिया और सुन्नी मुस्लिम के बीच में इस बात को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि पहले अबू बकर ने इस्लाम कबूल किया या अली ने, लेकिन हमारे लिए ये मैटर नहीं करता। खैर, अब देखते हैं जैद के बारे में। जैद इब्न हारिस एक गुलाम बच्चा था जिसे अगवा करके सीरिया के बाजार में बेच दिया गया था, और जब इसे गुलाम बनाकर सीरिया से मक्का लाया गया तो खदीजा ने जैद को अपने पास रख लिया, और मोहम्मद से शादी के वक्त खदीजा ने इसे मोहम्मद को गिफ्ट के रूप में दे दिया था। इसलिए गुलामों में देखा जाए तो जैद ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। अगर शुरुआत में ही मोहम्मद खुलकर इस्लाम का असल चेहरा दिखाते तब कोई भी इस्लाम में शामिल नहीं होता, और मोहम्मद को अकेले देखकर उसे रोकना भी आसान होता। जब मोहम्मद ने थोड़े से लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया, फिर 3 साल बाद उसे खुलकर इस्लाम की तबलीग करने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि अब कोई भी नया शख्स लालच में आकर या दबाव में आकर इस्लाम को कबूल करने वाला बाकी नहीं रह गया था। इसलिए मोहम्मद ने अब एलानिया तौर पर इस्लाम को फैलाने का काम शुरू किया। अब मोहम्मद ने अपना पैगाम खुलकर लोगों को बताया कि वो एक नबी है और एक नया मजहब लेकर आया है, इसलिए सबको अब उसकी पैरवी करनी चाहिए। यहाँ इस्लामिक तारीख दानों ने कुछ ऐसे भी किस्से तारीखी किताबों में जोड़ने की कोशिश की है कि अबू लहब यानी मोहम्मद के एक चाचा ने इस्लाम को शुरू से ही फैलने से रोका और मोहम्मद पर जुल्म किए। हालांकि अबू लहब का ऐसा करने के पीछे कोई खास वजह वो नहीं लिख पाए, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये अबू लहब को बुरा दिखाने की कोशिश की गई।
اور آگے کے ایپیسوڈز میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ آخر ابو لہب کیوں اسلام سے اتنی دشمنی کرنے لگا تھا۔ خیر، سچ یہی ہے کہ وہاں کسی کو بھی محمد کے اپنے مذہب کے پھیلانے سے کوئی تکلیف نہیں تھی، بلکہ پہلے سے اور بھی کئی نبی اور پرچارک اپنے اپنے مذہب کا پرچار وہاں پر کرتے تھے، جن میں سے ایک سے انفلوئنس ہو کر خدیجہ کے کزن بھائی ورقہ نے بھی کرسچینٹی کو ایکسپٹ کیا تھا۔ مکہ کے لوگوں کو تکلیف ہوئی تو کیول تب جب محمد نے اپنے مذہب اسلام پھیلانے کے لیے ان پر دباؤ بنانا شروع کر دیا۔ شروع میں لوگوں نے محمد کی باتوں کو سیریسلی نہیں لیا اور اسے اگنور کرنا شروع کر دیا۔ جب محمد نے دیکھا کہ لوگ اسے اگنور کر رہے ہیں اور اس کی باتوں کو کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں، تو لوگوں کی توجہ پانے کے لیے اس نے ان کے دیوی دیوتاؤں کو گالیاں دینا شروع کر دیا۔ اور جیسے ہی محمد نے مکہ والوں کے اٹینشن پانے کے لیے ایسا کیا، یعنی جب ان کے مذہب کو جھوٹا بتایا اور ان کے دیوی دیوتاؤں کو الٹا سیدھا کہنا شروع کیا، تو مکہ کے لوگوں کے لیے یہ چیز برداشت کے باہر ہو گئی۔ حالانکہ تب بھی مشرکوں نے محمد یا اس کے ساتھیوں کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ وہ خود محمد کے ہی ساتھی تھے جنہوں نے پہلے حملے کیے۔ اکثر اسلامک اسکالرز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب محمد نے پیسفل اسلام کی دعوت مکہ کے لوگوں کو دی تو وہ لوگ بنا وجہ ان کی جان کے دشمن بن گئے، جبکہ یہ بات پوری طرح سے جھوٹ ہے۔ جب ہم اسلامک تاریخی کتابیں پڑھتے ہیں تب ہمیں حقیقت ٹھیک اس کے الٹ نظر آتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان لوگوں کے بیچ ہوئی سب سے پہلی جھڑپ کا واقعہ، جس کے بعد مکہ کے لوگوں کو ان کا بائیکاٹ کرنا پڑا۔ اسلام کے نام پر پہلے خون بہنے کا واقعہ۔ ابن ہشام میں آتا ہے، اسلام کے شروعاتی 3 سالوں میں محمد کے پیروکار چھپ چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایسا کرنے کی وجہ تھی اپنی مذاق بننے سے بچنے کی کوشش کرنا، کیونکہ یہ بھی باقی لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ خیر، یہ لوگ مشرکوں کی نظر سے بچنے کے لیے مکہ کی گھاٹیوں میں چھپ جاتے۔ اس وقت محمد کا ایک ساتھی جس کا نام سعد ابن وقاص مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس پر جب مشرک لوگ ان کے پاس پہنچے اور ان لوگوں کے اس طرح سے عبادت کرنے کا مذاق بنایا جیسا کہ یہ لوگ ان کے دیوی دیوتاؤں کا مذاق بناتے تھے، تو اس پر سعد نے غصے میں آ کر ایک اونٹ کے جبڑے کی ہڈی سے ان کو مارنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ سعد نے ان لوگوں کو زخمی تک کر دیا۔ آگے لکھا ہے کہ یہ وہ پہلا خون تھا جو اسلام کی راہ میں بہایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک دلیل سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مکہ کے لوگ محمد اور اس کے ساتھیوں کو اگنور کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں نے اسی لیے ان کے مذہب کا مذاق بنایا۔ بات اس وقت کی ہے کہ جب محمد اور ان کے ساتھیوں نے مکہ کے بت پرستوں کا مذاق بنایا تو یہ لوگ سیدھے محمد سے لڑنے کے بجائے محمد کے چاچا ابو طالب کے پاس ان کی شکایت لے کر گئے اور کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے اور ہمارے مذہب کو برا بھلا کہتا ہے، اور یہ چیز ہمارے برداشت کے باہر ہے کہ ہمارے بزرگوں اور ہمارے مذہب کو برا بھلا کہا جائے۔ اس پر ابو طالب نے محمد کو سمجھایا کہ وہ یہ سب کام کرنا بند کر دیں۔ تو محمد نے ان سے کہا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیا جائے تب بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے علاوہ ایک دلیل سے یہ بات بھی پوری طرح صاف ہو جاتی ہے کہ محمد واقعی میں ان کے خداؤں کو برا بھلا کہا کرتے تھے، اور جب مکہ کے لوگوں نے انہیں دھمکی دی کہ اگر وہ چپ نہیں ہوئے تو وہ لوگ بھی غصے میں محمد کے خدا کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے۔ اس پر قرآن کی ایک آیت نازل ہوتی ہے جس کا شان نزول اس طرح ہے۔ ابو جہل محمد سے کہتا ہے کہ اے محمد، تم جس طرح ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتے ہو اور برا بھلا کہتے ہو بند کر دو، ورنہ ہم بھی تمہارے خدا اللہ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد محمد پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کو چھوڑ کر جس کو وہ لوگ پکارتے ہیں ان کو برا بھلا نہ کہو، کہیں وہ بھی بدلے میں اللہ کو برا بھلا کہنا نہ شروع کر دیں۔ اور اس آیت کے بعد محمد نے دوسرے مذہب کے خداؤں کو گالیاں دینا بند کر دیا۔ تو اس طرح سے خود اسلامک کتابوں سے ہی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ محمد ہی مکہ کے لوگوں کو پریشان کرتے تھے، نہ کہ وہ لوگ محمد کو۔ اور ویسے بھی اسلامک شریعہ کے حساب سے اگر کوئی شخص اسلام چھوڑ دے یا چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لے تو اسے اسلامک شریعت کے حساب سے موت کی سزا ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو اگر مکہ کے مشرک بھی کنورٹ ہوئے مسلم کو کسی طرح کی سزا دیتے بھی تھے تب بھی اسلام کی نظر میں اس چیز میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ یہ برائی تو سب سے زیادہ خود اسلام میں ہی ہے۔ تو یہ تھا اسلام ایکسپٹ کرنے والے پہلے لوگوں کا واقعہ۔
جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ محمد صاحب کو فالو کرنے والے پہلے لوگوں نے بھی اسلام کو اس لیے نہیں قبول کیا تھا کہ یہ خدائی فطرت والا مذہب تھا، بلکہ یہ تو کیول یا تو پریوار والے لوگ تھے یا وہ غلام لوگ جن کے لیے ان کے مالک کا حکم ہی سب سے اوپر ہوتا تھا۔ اس واقعے سے ایک بات تو صاف ہے کہ اگر مکہ کے مشرکوں کا مذہب بھی اسلام کی طرح ہی سخت ہوتا تو اسلام کبھی نہ پھیل پاتا، اور یہی انسانی فطرت صاف دکھائی دیتی ہے۔ طاقتور ہمیشہ کمزور پر راج کرتا ہے، اور طاقت کا ذریعہ ہوتا ہے ایک جیسی مانسکتا والے لوگوں کا اکٹھا ہونا۔ آج بڑے بڑے مذہب اسی فطرت کے سہارے چلتے ہیں، اور غریب لوگ ان فطرتوں میں اپنا خدا ڈھونڈتے ہیں جو انہیں غریبی سے نکالے، یا کم سے کم غریبی کے بدلے انہیں جھوٹی تسلی دے۔ تو آگے آئیے اور مل کر اس سلسلے کو توڑیں جو انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سچ کو جان کر اسے اپنا سکیں۔